إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى جب پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا اور جب گھٹنے چلے تو مادر و عم ہو گئے جدا جب چلنے لگے تو دادا بھی عدم کو روانہ ہوا
یوں ہی ایک ایک کر کے سایہ اٹھتا چلا گیا، سائے پسند نہ آئے، سائے پسند نہ آئے کردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ سامعین محترم، نبی مکرم رسول معظم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان پر مسلسل کئی جمعۃ المبارک کے خطبات میں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے اس وقت کے لوگوں کے جو حالات تھے، جو ان کے عقائد اور نظریات تھے، اور ان میں جو رسومات خرافات پائی جاتی تھیں، اس بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ میرا یہ ارادہ ہے کہ آج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ابتدا سے لے کر یعنی ولادت سے لے کر بیان کی جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن والی، جوانی والی، نبوت و رسالت کے منصب پہ فائز ہونے سے پہلے کی سیرت اور اس کے بعد والی سیرت مکمل بیان ہو جائے۔ مکمل طور پہ بیان کرنے کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، اگرچہ انسان پوری زندگی اس کو بیان کرتا رہے، لیکن کچھ پہلو انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقہ سے آسانی کے ساتھ بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماہ ربیع الاول میں اس وقت ہوئی جب فجر طلوع ہو چکی تھی، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ طلوع فجر کے بعد اس وقت ہوئی جب اندھیرا جا رہا تھا اور روشنی آ رہی تھی، جب ظلمت تاریکی ختم ہو رہی تھی اور ہر طرف اجالا چھا رہا تھا۔ گویا کہ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہی
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر، وہ نبی، وہ رسول ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ظلمات سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکالا اور نور اسلام کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے اور کس قدر احسانات ہیں۔ مشہور سیرت نگار محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب رحمت للعالمین میں یہ لکھا ہے کہ دیکھیں جس ہستی کا خود اپنا نام محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی ہے تعریف کیا گیا، اور جس کے جسم میں عبداللہ کی عبدیت کا خون ہو، اور جو آمینہ کے بطن سے آمینہ کی گود میں آیا ہو۔ عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ، اور آمینہ امن والی، اور ولادت کے وقت جو خاتون ان کے پاس موجود تھیں جس کا نام تھا ام ایمن، یہ کنیت تھی اور نام تھا برکت۔ آمینہ اور برکت، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا، اور ان کے بعد پھر آپ حلیمہ کے پاس رہے، یعنی حلیمہ کے حلم والا دودھ پیا ہو، اور اس کی قوم اور قبیلے کا نام تھا بنو سعد، سعادت مند۔ تو یہ سارے اچھے نام، اچھی صفات، اچھی خوبیاں جس میں پائی جائیں، اور پھر وہ امن والے شہر مکہ میں پیدا ہوا ہو، تو وہ رحمت للعالمین نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ماں آمینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی طرف پیغام بھیجا، مبارکباد بھیجی۔ وہ خوشی خوشی آئے، اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اور سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور چہرہ مبارک دیکھ کر انہوں نے وہیں پہ آپ کا نام تجویز کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس لائے، آمینہ کے حوالے کیا، اور پھر عرب کے دستور کے مطابق انہوں نے اپنی قوم قبیلہ کے لوگوں کو بلایا اور دعوت کی، عقیقہ کیا، انہیں کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد
آنے والوں نے پوچھا سردار عبد المطلب، اللہ نے جو آپ کو بیٹا عطا کیا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ بتایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے عجیب بات ہے، یہ نام تو اس سے پہلے ہمارے خاندان میں سے کسی نے بھی نہیں رکھا، یہ تو ایک انوکھا اور نیا نام ہے۔ جو ہمارے اندر نام پائے جاتے ہیں ان میں سے آپ کوئی نام رکھتے؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا، ہاں اگر تم نے اس سے پہلے یہ نام نہیں سنا تو دیکھ لیں، واللہ اس سے پہلے اس جیسا حسین و جمیل اور خوبصورت تم نے کبھی بچہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کہنے لگے لاؤ ہمیں دکھاؤ تو صحیح۔ شیخ سعید الفت نے اس منظر کا نقشہ اس طرح کھینچا اور اسے اس طرح بیان کیا کہ نبی جی دے دادا چاچے تے تائے، نبی جدوں 7 دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوت تے بہندے نے سارے، نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے، جو عبداللہ دی بن نشانی ہے آیا، کی او دا نام رکھیا رکھایا، دادے نے سنیا تے اگوں سنایا، میں او دا نام سونا محمد رکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد جا سنیا تاں پائے گئے ککارے، نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے، ساڈے نزدیک تے اے اوکھا جیا ہے، محمد اے نا کی انوکھا جیا ہے۔ دادے نے سنیا اندر سدھائے، نبی جی نو ہتھاں تے چک کے لے آئے، اور کہن لگے ذرا اکھاں تے چکو، میرے پیارے بیٹے دا مکھڑا تے تکو، جنوں تک تک کے رجن نہ اکھاں، محمد نہ رکھاں تے ہور کی نام رکھاں۔ حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسن محمد دے جد کیتے نظارے، کسے کوئی گل نہ کیتی چپ ہو گئے سارے۔ دیکھ کر کہنے لگے آپ نے واقعہ ہی صحیح نام تجویز کیا ہے، اس کا نام یہی ہونا چاہیے تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نام ہو نہیں سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا گیا، جس کی تعریف اپنے بھی کریں، جس کی تعریف بیگانے بھی کریں، جس کی تعریف دوست بھی کریں، جس کی تعریف دشمن بھی کریں، جس کی تعریف جنات بھی کریں، جس کی تعریف فرشتے بھی کریں، جس کی تعریف حیوانات بھی کریں، جس کی تعریف پرندے بھی کریں، جس کی تعریف درندے بھی کریں، جس کی تعریف پورا جہان کرے، جس کی تعریف خود اللہ رحمان کرے، اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر بوقت ولادت سیرت نگاروں نے صحیح اسناد کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ کچھ قدرت کے کرشمے ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ہی۔ ادھر فارس میں فارس کے بادشاہ کسریٰ پہ لرزہ طاری ہوا،
خوف زدہ ہوا، پریشان بیٹھا ہے، آ کر اسے اچانک کسی نے بتایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے۔ کسریٰ اور پریشان ہو گیا، اس نے اپنے گورنر کو حکم دیا، میرے پاس کوئی ماہر عالم تجربہ کار خوابوں کی تعبیر بتانے والا جلد از جلد بھیجا جائے۔ اس نے اس وقت جو سب سے بڑا عالم تھا عبد المسیح، اسے بھیجا۔ ابھی بات شروع نہیں ہوئی، ایک اور آدمی آیا، نام کیا ہے؟ موبزان، جو آتش کدہ جلانے پہ اس کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ آ کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، وہ آتش کدہ جو مسلسل 1000 سال سے جل رہا ہے، جو کبھی بجھا نہیں، آج وہ اچانک بجھ گیا۔ اللہ اکبر! پریشانی اور بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آیا، اس نے آ کر خبر دی کہ نہر ساوا جو مسلسل کئی سالوں سے رواں دواں ہے، کبھی خشک نہیں ہوئی، وہ نہر بھی خشک ہو گئی۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4۔ ایک اور آیا، اس نے آ کر کہا، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ طاقتور اونٹ عربی النسل گھوڑوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، اور وہ دریائے دجلہ عبور کر کے ہمارے علاقہ میں داخل ہو گئے۔ 5 خبریں ملیں۔ اب جو اس نے بلایا تھا نا، عبد المسیح، جو بہت بڑا عالم اور ماہر پورے فارس کے اندر، اس کے سامنے یہ باتیں رکھیں، اس کی تعبیر کرو، کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ خود ایک دفعہ گہری سوچ میں ڈوب گیا، کہنے لگا، میرے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں، آپ مجھے اجازت دیں، میں شام میں جاتا ہوں، وہاں مجھ سے ایک بڑا عالم ہے ستیح نامی، اس کے سامنے یہ سوالات رکھتا ہوں، اگر صحیح جواب دے سکتا ہے تو وہی دے سکتا ہے۔ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا، زاد راہ کا انتظام کیا، وہ تیزی سے دوڑتا ہوا منزل بمنزل سفر کرتا ہوا شام پہنچا، اور اس وقت وہ ستیح نامی قریب المرگ ہے۔ اس کے پاس گئے، بیٹھے اور ساری باتیں بیان کیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ اگر ایسا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کا وہ آخری نبی جس کے ہم انتظار میں ہیں، جو آنے والا ہے، وہ آ چکا ہے، اس کی ولادت ہو چکی ہے، جو پورے عرب میں، شام میں، فارس میں چھا جائے گا، اس کی حکومت ہوگی، اور جب وہ یہاں آ کر حملہ کریں گے، آتش کدے بجھ جائیں گے۔ اور 14 کنگرے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شاہی خاندان کے 14 بادشاہ ہوں گے، اور اس کے بعد ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد حکومت مسلمانوں کی ہوگی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق باہر سے دائیاں آتی ہیں، مکہ شہر میں، دیگر شہروں میں جاتی ہیں، اور دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے جاتی ہیں۔
تو یہاں بھی مکہ میں بھی دائیاں آتی ہیں، ان آنے والوں میں، آنے والی دائیوں میں بنو سعد قبیلہ کی حلیمہ سعدیہ بھی ہے۔ لیکن جب اپنی بستی سے نکلی تو اکٹھا ایک قافلہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ کی جو سواری بالکل کمزور لاغر، جو اپنے قافلہ کے ساتھ نہ چل سکی، اور قافلہ والیاں وہیں راستے میں ہی چھوڑ کر اس سے پہلے مکہ میں پہنچ گئیں، اور اس کے پہنچنے سے پہلے کئی دائیاں ماں آمینہ کے پاس آئیں، لیکن جب انہیں معلوم ہوا نا کہ بچے کا باپ زندہ نہیں ہے تو چھوڑ کر واپس چلے گئیں، اس لیے کہ ان کو یہ امید ہوتی تھی کہ مقررہ اجرت کے علاوہ جب ہم دودھ کی مدت پوری کریں گے تو ہمیں انعام بھی ملے گا، لیکن یہ بیوہ عورت، اس نے ہمیں کیا انعام دینا ہے۔ سب سے آخر میں حلیمہ سعدیہ آئیں، اس نے بھی یہی کیا، لیکن باقی دائیاں بچے ان کو مل چکے تھے اور وہ واپس جانا انہوں نے شروع کر دیا، واپسی کی تیاری کر لی۔ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث سے کہتی ہے کہ اور بچہ تو کوئی ملا نہیں، خالی جانے کے بجائے کیوں نہ ہم اسی بچہ کو اٹھا لیں، لے جائیں، امید ہے اللہ برکت کر دے گا۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، لے لو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ مدد کرے گا، اللہ برکت کرے گا۔ آئیں حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا، اور پھر بیان کرتی ہیں کہ اس وقت قحط کا زمانہ تھا، ہماری سواری کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں ہوا کرتا تھا مگر بہت کم، اور میری چھاتی میں بھی دودھ بہت ہی کم۔ میرا اپنا بیٹا عبداللہ وہ بڑی مشکل سے شکم سیر ہوتا، لیکن جب سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کیا تو واللہ میری چھاتی دودھ سے لبریز ہو گئی، اور میرا اپنا بیٹا عبداللہ اس نے بھی جی بھر کر دودھ پیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جی بھر کے شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی، اللہ کی طرف سے برکت تھی۔ اور کہتی ہیں ادھر میرا شوہر اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے برتن لے کر اس کے پاس جاتا ہے، اس کے جانے سے پہلے ہی اس کا حوانہ، اس کے تھن دودھ سے بھرے پڑے ہیں۔ اتنا دودھ اس نے دیا کہ ہم نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور بڑے سکون کے ساتھ ہم نے وہ رات گزاری۔ صبح ہوئی، میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے حلیمہ واقعہ ہی تو نے بڑی سعادت مند روح کو حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فاقے جو ہے نا وہ دور کر دیے ہیں، امید ہے وہ ہمیں مزید برکت عطا کرے گا۔ اب صبح ہوئی، قافلہ واپسی پہ روانہ ہوا، اور حلیمہ سعدیہ جو سواری لے کر آئی تھیں بڑی کمزور لاغر، قافلہ کے ساتھ چل نہ سکتی تھی، اب وہی سواری اللہ نے اسے تیز گام بنا دیا، اور سارے قافلے سے تیز رفتار سب کو کاٹ کر آگے آگے جا رہی ہے۔ اور یہ منظر کسی نے اس طرح بیان کیا، دائیاں پوچھتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ سانو دس نی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی، جویں روکنی ہے اویں جاندی پیر پٹ دے،
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾਨੀ ਐ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਡਾਚੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਈ ਜਾਨੀ ਐ। ਹਲੀਮਾ ਕਹਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਯਤੀਮ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਹਕੀਮ ਜਾਣ ਕੇ। ਉਸੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਨੀਆਂ, ਤਾਈਓ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਡਾਚੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਈ ਜਾਨੀਆਂ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਮੀਨਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਲੱਭਿਆ। ਉਸੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਨੀਆਂ, ਤਾਈਓ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਡਾਚੀ ਨੂੰ दौड़ाई जानियाँ। उधर अपने घर अपने बस्ती में अभी पहुँचे नहीं, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने अपने रहमतों को बरकतों को हुक्म दिया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुँचने से पहले पहले हलीमा के घर में डेरे जमा लो। पहुँच गए। अब हलीमा सादिया का चरवाहा बकरियां लेकर बाहर जाता है, जिस तरफ लेकर जाता है उधर से ही चारा मिल जाता है, और दूसरे मालिक अपने अपने चरवाहों से पूछते हैं ओ कम बख्तो तुम्हें क्या हो गया। देखो ना हलीमा का चरवाहा जब वापस आता है उसकी बकरियों के उनके जानवरों के पेट भरे होते हैं, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं चारा मिलता। तुम भी अपने जानवरों को उस तरफ लेकर जाया करो जिस तरफ हलीमा सादिया का चरवाहा लेकर जाता है। अल्लाह अकबर। अब हलीमा बयान करती हैं कि वल्लाह मैंने इससे पहले और कई बच्चों को दूध पिलाया, लेकिन जिस तरह आम बच्चों की आदत होती है मट्टी से खेलना, अपने जिस्म को अपने कपड़ों को गुबार आलूद करना या अपने कपड़ों में पेशाब कर देना और बेजा रोते रहना, इस तरह की कोई हरकत मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कभी नहीं देखी। अल्लाह अकबर कबीरा। और हलीमा की बेटी जिसका नाम क्या है शीमा, वो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोद में उठाती हैं, बाहर लेकर जाती हैं, खेलते हैं, और वो ये दुआ किया करते थे कि या रब्बी अब किलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजा अखुल्ली लम तलिदहु उम्मी वलैसा बिनस्लिम मिन अबी व उम्मी। अगरचे ये हमारी कौम का कबीले का ख़ानदान का बच्चा नहीं, लेकिन मुझे अपने हकीकी भाइयों से अपने ख़ानदान के बच्चों से भी कहीं ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और दुआ करती हैं अल्लाह इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे इस भाई को हमारे पास काफ़ी देर तक बाकी रखना, अल्लाह इसे हमसे जल्दी जुदा न करना। लेकिन दूध पिलाने की एक मुद्दत होती है 2 साल। जब पूरे हुए तो हस्बे वादा वापस करने के लिए मक्का में आए, और आकर हलीमा ने आमीना से कहा कि हम चाहते हैं, दूध की मुद्दत तो पूरी हो गई, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको वैसे मज़ीद कुछ अरसा हमारे पास रहने दें, क्योंकि ये शहर है और हम खुली फ़िज़ा में रहते हैं, ताकि इसका जो जिस्म है मज़ीद मज़बूत तरीन हो जाए, सेहतमंद हो जाए, और शहर की जो वबाएँ होती हैं उनसे बचा रहे। माँ आमना ने कहा चलें ठीक है, अगर ये आप बेहतर समझते हैं तो अच्छा है, ताकि मेरा बेटा जो है सेहतमंद
اور تندرست رہے اور اس کا جسم جو ہے مزید مضبوط ہو جائے۔ لے آئیں، کچھ عرصہ رکھا۔ حلیمہ کا بیٹا عبداللہ، اس نے ماں کو بتایا، ایک دفعہ دوپہر کی گرمی میں گھر سے باہر لے آئے، پیچھے ماں آ گئی، کہا بیٹا یہ تو گرمی کا وقت ہے، اس وقت نہ آیا کریں۔ تو بیٹے نے جواب میں بتایا، امی جان آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں کہ ہم جدھر بھی جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بادل آ جاتا ہے اور اس تک دھوپ نہیں آنے دیتا، سایہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہے۔ لیکن تھوڑے دنوں بعد ایک دفعہ ایسا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتے بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر کیا۔ جبریل امین علیہ السلام میکائیل آئے، آ کر نبی علیہ السلام کو پکڑ کر زمین پہ لٹایا، سینہ چاک کیا اور اندر سے ایک سیاہ رنگ کی بوٹی نکال کر پھینک دی اور باقی دل کو ایک خاص پانی کے ساتھ دھو کر دوبارہ اسی جگہ پہ رکھ کر اوپر سے سلائی کر دی۔ جب انہوں نے یہ کام شروع ہی کیا تھا تو بیٹا عبداللہ دوڑتا ہوا گھر میں گیا، اپنی ماں کو بتایا کہ میرے قریشی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی آئے تھے، انہوں نے لٹا کر سینہ چیر دیا ہے، نہ جانے انہوں نے قتل ہی کر دیا ہوگا۔ حلیمہ اور ان کے شوہر بڑے گھبرائے ہوئے جلدی سے آئے اور ان کے آنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت کھڑے ہیں، لیکن پریشانی کے چہرے پہ آثار ہیں۔ آ کر پوچھتے ہیں بیٹے محمد کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سارا ماجرا بتایا، یہ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے۔ اصل میں تو یہ اللہ کی طرف سے شرع صدر تھا نا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور یہ 2 مرتبہ ہوا، ایک دفعہ اس موقع پہ بچپن میں اور دوسری مرتبہ لیلۃ الاسراء میں جب اللہ تعالیٰ نے سفر معراج آپ کو کروایا۔ فرماتے ہیں اللہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، سارے بوجھ اتار دیے اور ہم نے آپ کا مقام و مرتبہ پوری کائنات سے اونچا کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سواری پہ سوار کرتے ہیں، مکہ میں آ کر ماں آمینہ کے حوالے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ لیں اپنی امانت، ہم نے جو مدت تھی دودھ کی پوری کر دی اور مزید بھی کچھ عرصہ گزار لیا، اب یہ آپ کی امانت ہے۔ آمینہ حیران ہو کر پوچھتی ہیں تم تو بڑی چاہت اور بڑے شوق کے ساتھ دوبارہ لے کر گئے تھے، اب بڑی جلدی واپس آ گئے ہیں۔ سارا ماجرا بیان کر کے سنایا۔ آمینہ کہتی ہیں اس بچے سے جو خطرہ تمہیں ہے وہ مجھے نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ بچہ عام بچوں سے الگ تھلگ ہے، اس لیے کہ دوران حمل ولادت سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جسم سے ایک روشنی نکلی اور ملک شام تک پہنچ گئی۔
اللہ اکبر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ثمرۃ دعوۃ ابراہیم و بشارۃ عیسیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں آمینہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ خیر، واپس کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً جب 6 سال کی ہوتی ہے نا، تو ماں آمینہ نے یہ پروگرام بنایا کہ اپنے شوہر عبداللہ کی یاد وفا کے لیے اور اپنے ماں باپ کے پاس یثرب میں جاتے ہیں، اور وہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی خالاؤں سے اور ان کے جو ماموں ہیں ان سے ملاقات کرواؤں گے۔ چلے گئے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ نظام قدرت اللہ احکم الحاکمین نے ہر ایک کا اجل مقرر کیا ہوا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر قوم کا، ہر قبیلے کا، بلکہ ہر انسان کا اللہ نے اجل وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ تو 1 ساعت 1 گھڑی وقت اس سے پہلے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ یہ وقت نبی علیہ السلام کی والدہ آمینہ پہ بھی آ گیا دوران سفر۔ ساتھ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا ان کی باندی، ان کی لونڈی ام ایمن ہیں۔ سفر اور بڑا لمبا سفر، کیا منظر تھا، کیا حالت تھی۔ کسی نے نقشہ اس طرح بیان کیا، اللہ اکبر، مکہ دور تے دور مدینہ، خواہشاں خبر نہ کوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی، ایک یتیم دوجا پردیسی رب نو معلوم حالا، وچ پردیساں کیویں آیا وقت جدائیاں والا، بیٹھے رہ گئے کول مائی دے پاک رسول غفاری، ماں دے کول اکیلا روے چھم چھم آنسو جاری، اور ماں کہتی ہے اپنے بیٹے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر، عمر تیری وچ برکت ہووے، بہت دعا فرمائی، اکھاں میریاں ہنجو روون تے نیند اجل دی آئی، ویکھنا اساں نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ، ویکھ نہ سکیا صورت سونی تیرا باپ پیارا۔ یہ بات کی جسم سے روح پرواز کر گئی، وفات پا گئی، اور ام ایمن برکت نامی اکیلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پہ سوار کر کے مکہ میں آ گئیں، اور آ کر دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ دادا پوچھتے ہیں ام ایمن اکیلی آ گئی ہے، آمینہ کدھر ہے؟
सारा वाक़या बयान किया। दादा परेशान हो गए, रोते हुए कहने लगे, पहले बाप का साया उठ गया था, अब माँ भी जुदा हो गई। उम्मे ऐमन ने कहा, माँ आमिना ने ये पैगाम दिया है आपके नाम। अब्बू जान, आप पहले अकेले बाप का प्यार दिया करते थे, अब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाप का प्यार भी आपने देना होगा, माँ वाला प्यार भी आपने देना होगा। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मोहब्बत से, प्यार से अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया, मोहब्बत की, और जितनी देर उसके बाद ज़िंदा रहे उन्होंने खुद किफ़ालत की। और वो भी कोई लंबा अरसा नहीं था, सिर्फ 2 साल मिले। अब्दुल मुत्तलिब का एक मुकाम था उस वक्त लोगों में, सरदार थे कौम के, कबीले के, बनु हाशिम के सरदार थे। और अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक ख़ास बिस्तरा लगाया जाता, बैतुल्लाह के अंदर तकिया लगाया जाता, और उसके ऊपर जब बैठते आम बच्चों को उसके ऊपर आने की इजाज़त नहीं थी, कोई नहीं आ सकता था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ख़ुद अपने पास बिठाया करते। और अगर कोई कहता, एतराज़ करता, तो जवाब में कहते, मेरे इस बेटे को मेरे पास से जुदा न करो, इसका मर्तबा, इसका मकाम आम बच्चों से कुछ अलग ही है। इसकी अदाएँ और इसकी खूबियाँ, इसकी बातें, इसके काम जो है ना, आम बच्चों वाले नहीं हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे कायनात के लोगों के लिए, पूरी उम्मत के लिए उसवा हसना, बेहतरीन नमूना बनाया। फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगो, तुम सब के लिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो बेहतरीन नमूना है। बूढ़ों के लिए ही नहीं, बचपन वाले भी, जवानी वाले भी, बुढ़ापे वाले भी, बचपन बच्चों के लिए, जवानी जवानों के लिए, बुढ़ापा बूढ़ों के लिए, हर किस्म के लोगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। और आपकी ज़िंदगी की अल्लाह ताला ने कसम उठाई, ला अमरुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून। मेरे महबूब, मुझे तेरी पूरी उम्र की कसम, आपकी पूरी उम्र बेदाग और साफ शफाफ है। अल्लाह अकबर। कैसी बचपन। रिवायत है अक्सर महल्ले के लड़के जो मक्का की गलियों में आ खेलते थे, सिखाते थे उनको भी राहे हिदायत, अजब खेल ये मुस्तफ़ा खेलते थे। कहीं लात मारी, कहीं तोड़ डाला, बुतों में महबूबे किबरिया खेलते थे। आपका खेल भी अजीब, बच्चों को दरस देना, सबक देना, बुत परस्ती से और गाली गलौज से मना करना, ये अल्लाह की तरफ से आपकी हिफाजत थी। और जब आपकी उम्र 8 साल की हुई, सरदार अब्दुल मुत्तलिब मौत के आसार देखते हैं, करीबुल मरग हैं। अपने तमाम बेटों को बुलाया और कहा, तुम में से इस बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी कौन लेगा। अबू तालिब उठे,
کہا میں اس کی کفالت اپنے ذمے لیتا ہوں۔ خود باپ نے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا اور وصیت کی کہ اس بچے کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہوگا۔ وعدہ کر لیا ابو طالب نے اپنے باپ عبد المطلب سے، اور کفالت کا واقعتاً انہوں نے حق ادا کیا۔ آہستہ آہستہ آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط آ گیا، کئی دن گزر گئے، بارش نہ ہو رہی تھی۔ لوگ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے، سردار، باپ کے بعد آپ سردار ہیں، بارش نہیں ہو رہی، کوئی حل کیا جائے، آؤ اکٹھے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کہا سب لوگ بیت اللہ میں جمع ہو جاؤ۔ ہو جاتے ہیں۔ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑتے ہیں، انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور لا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ان کی کمر لگا دیتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر سیدھا کیا اور کہا بیٹے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اس سے پہلے کوئی بادل نہیں تھا، جو ہی آپ نے دعا کی آسمان پہ ابر چھا گئے اور موسلا دھار بارش برسے۔ بارش ہو گئی۔ بعد میں ابو طالب کہا کرتے تھے وَأَبْيَضْ يُسْتَسْقَى بِوَجْهِهِ سِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ وَأَبْيَضْ، وہ روشن چہرہ، وہ چمکدار، وہ خوبصورت بھتیجا کہ جس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کر کے بارش برسا دی۔ آپ یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ ابھی بچپن کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دفعہ سفر تجارت پہ شام کی طرف جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا، لے گئے۔ شام کے علاقہ میں پہنچنے سے پہلے راستہ میں ایک بستی آئی، وہاں ایک عیسائیوں کا بہت بڑا گرجا تھا، اور وہاں کافی عرصہ سے ایک رہنے والا راہب رہ رہا تھا جس کا نام ہے بحیرہ۔ بچے پڑھتے رہتے ہیں اسکول کی کتابوں میں بحیرہ راہب کا واقعہ۔ اور یہ گوشہ نشیں رہتا، آنے جانے والوں سے بہت کم ہی بات کیا کرتا تھا، لیکن اس قافلہ کو آتے ہوئے جب اس نے دور سے دیکھا نا تو روک لیا، کہا میرے پاس تھوڑی دیر ٹھہرو، میں آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ رک گئے، کھانا تیار کیا، دسترخوان لگایا، سب کو بلایا، سب لوگ چلے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سامان کے پاس چھوڑ گئے۔ راہب نے دیکھ کر پوچھا تمہارے پاس تمہارے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کہنے لگے ہم اسے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں سامان کے پاس۔ کہا جب تک وہ نہیں آئے گا میں کھانا شروع نہیں کرواؤں گا، اسے بھی لایا جائے۔ سب نے کھانا کھایا، نبی علیہ السلام نے بھی کھایا، اور بعد میں اس نے پوچھا کہ اس بچے کا سرپرست کون ہے، اس کا باپ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میں اس کا باپ ہوں۔ کہا ذرا بچے کو میرے قریب کیا جائے۔ دیکھا، غور سے دیکھا، کہا آپ نے صحیح جواب نہیں دیا، اس بچے کا جو باپ ہے وہ زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہا میں اس کا چچا ہوں۔ اس نے الگ بلا کر کہا کہ یہ بچہ اس امت کا نبی ہوگا،
میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں بلکہ وصیت کرتا ہوں کہ آگے شام کے علاقہ میں اس کو نہ لے کر جائیں، کیونکہ یہودی لوگ حاسد ہیں، کوئی اس کے ساتھ حاسدانہ کارروائی نہ کر دیں۔ کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا ایک تو میں نے اپنی کتابوں میں جو علامات، جو نشانات پڑھی ہیں وہ ساری اس میں پائی جاتی ہیں، اور جب آپ آ رہے تھے نا تو راستہ میں درخت اور پہاڑ اس کو سلام پیش کر رہے تھے۔ یہ عظمت ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی، یہ شان ہے نبی علیہ السلام کی۔ خیر ابو طالب واپس لے کر چلے گئے اور مکہ میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک مزید بڑھتی جا رہی ہے، جوان ہوئے، بچپن بھی کیسا اور جوانی بھی کیسی صاف شفاف۔ ہماری جماعت کے مشہور شاعر مولانا سمسام سب کہیں رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی۔ فرماتے ہیں کہ نہ گڈے پتنگاں، نہ غبارے نہ فاخے، نہ گڈی پتنگاں نہ غبارے نہ فاخے، میں صدقے جوانا کبوتر اڑائے، نہ مٹی اڑائے نہ کنڈے کھلارے، نہ رولا نہ رپا نہ روڑے چلائے، نہ تتر بٹیرے نہ بلبل چکوراں، نہ بنجڑے نہ بلے نہ کتے لڑائے، نہ دن ویلے سرما نہ شوکت نہ شانہ، نہ ننگے بدن ہوئے نہ بودے رکھائے، اور گیا بچپنا آئی سوہنی جوانی، گیا بچپنا آئی سوہنی جوانی، میں صدقے میرا پیر انج کر کے ریا، کیوں آیا محمد کیوں آیا محمد، کھلوتا سی اوتھے کیوں اوتھے سے وہیں بندہ کسے بھی نہیں کیا۔ ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا؟ شراب و کباب میں، سینما بینی میں، گانے بجانے میں اور فضول قسم کے کھیل تماشے میں مصروف ہوتے ہیں۔ دن کہاں گزرتے ہیں، راتیں کیسے گزرتی ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں شکوے شکایات آتے رہتے ہیں بچوں کے۔ لیکن پورے مکہ سے ایک دفعہ بھی نہ کوئی عورت شکایت لے کر ابو طالب کے دروازے پہ آئی اور نہ ہی کوئی مرد۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ایسی صاف ستھری گزری اور آپ کے اندر اس قدر حیا تھا کہ عرب کی کنواری لڑکیوں میں بھی وہ نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے کبھی کوئی غلط بات نہیں زبان سے نکالی، کوئی فضول بات نہیں کی، نہ کبھی کوئی فضول بات کی اور نہ ہی کبھی کوئی فضول کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم نہیں کھائی۔ آپ کی پوری عمر صاف شفاف بے داغ ہے، بچپن بھی، جوانی بھی اور بڑھاپا بھی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تم سب لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے
جو اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل پڑے، دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی اور آخرت میں بھی۔ یہ عنوان بڑا طویل ہے، وقت پورا ہو چکا ہے، میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں سے آگے بات چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔